کہ اعتکاف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اعتکاف کا مقام کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اعتکاف 10 دنوں کا آپ کو کیسے کرنا ہے، کس طرح 10 دن آپ کو اللہ کے گھر میں مسجد میں رہنا ہے۔ تو یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے بتائیے، سب بولیے، کون سی جگہ ہے؟ آواز نہیں آئی آپ کی، کیا ہے؟ مسجد، کیا ہے؟ یعنی اللہ کا گھر۔ مسجد کے کچھ آداب ہیں، مسجد کے کچھ آداب ہیں، یہاں کیسے بیٹھنا ہے، یہاں کیسے بولنا ہے، یہاں کس طرح آپ کو آرام کرنا ہے، 10 دن کا ٹائم کس طرح یہاں گزارنا ہے، ان تمام چیزوں کے آداب ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ کا گھر ہے، بہت سارے لوگ یہاں ادب و احترام کے ساتھ 10 دن گزار کے آباد بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ دن اس گھر میں رہنے والے، اس گھر کی بے حرمتی کرنے والے تباہ و برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ دونوں باتیں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا یہ پہلا گھنٹہ ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں، تو اب 10 دن آپ کے بہت تمیز، تہذیب اور شعور کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ چونکہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے گھر پر کسی بھی ایسے شخص کو مہمان نہیں بناتے ہیں جس کا رویہ خراب ہو، جس کی زبان اچھی نہ ہو، جس کا انداز اچھا نہ ہو، جو گالی دینے والا ہو، جو بحث کرنے والا ہو، جو غیر ضروری باتیں کرنے والا ہو، کوئی بھی اس طرح کا انسان جس کا رویہ خراب ہو، بیکار انسان ہو، تو ہم اس کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے۔ بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ آ جائیں تو ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے نا، 5 لوگ بیٹھے ہیں تو سب سائلنٹ، کوئی خراب لوگ آتے ہیں نا تو محفل میں خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ معلوم ہے بندہ بھروسے مند نہیں ہے، غیبت کر دے گا، برائی کر دے گا، ایک جگہ کی بات دوسری جگہ کر دے گا، یعنی ہر طرح کا احتیاط کیا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میزبان کسی بھی شخص کو اپنے گھر مہمان تب بناتا ہے جبکہ سامنے والا بندہ بہت اچھا ہو۔ اب یہاں آپ اللہ کے گھر میں ہیں تو اللہ آپ کا ہے میزبان، یہ بڑی خاص بات ہے۔ خاص بات کیا ہے کہ اب میزبان کون ہے؟ پروردگار عالم، اور مہمان کون ہے؟ آپ لوگ۔ اب یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مہمان ایک بار آ جائے اور ایک بار آنے کے بعد اس کا رویہ خراب ہو تو میزبان دوبارہ اسے دعوت نہیں دیتا ہے، اپنے گھر میں دوبارہ نہیں بلاتا ہے، بار بار اسے انوائٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ میزبان ہیں اور اللہ کیا ہے؟ بھول گئے آپ؟ اللہ میزبان ہے اور آپ۔ میری عادت ہے کہ میں بیچ میں چیک بھی کرتا ہوں کہ آپ کا ذہن حاضر ہے کہ نہیں ہے، یا بس خالی آپ سنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ میزبان ہے اور آپ اس کے گھر میں آئے۔ اب یہ سنبھل کے آپ کو سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کو دوبارہ بھی اگر اللہ کے گھر میں آنا ہے، مسجد نیل گران کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کہیں بھی، تو اللہ کے گھر میں آپ کو 10 دن کا ٹائم بہت عزت احترام کے ساتھ گزارنا پڑے گا، ورنہ اگر رب ناراض ہو جائے تو سب ناراض ہو جائیں گے، سارے کام بگڑ جائیں گے، اور اگر رب راضی ہو جاتا ہے نا تو سب راضی ہو جاتے ہیں، اللہ سارے بگڑے کام بنا دیتا ہے۔ کئی بار ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو مسجدوں کا احترام نہیں کرتے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد میں، اور جب 1 ہفتہ 9 دن 10 دن گزرتے ہیں پھر وہ خون کے آنسو روتے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت گزر جاتا ہے۔ وقت جو ہے نا بہت اہم چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے، ایک بار ملتا ہے، دوبارہ نہیں ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جن لوگوں نے گزشتہ سال اعتکاف میں وقت کی قدر نہ کی، مسجد کا احترام نہیں کیا، ایسے بہت سارے لوگ پیر زمین پہ مارتے رہ گئے لیکن ان کا نمبر نہیں آیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں انتخاب جو ہے انہی کا کیا جاتا ہے جو اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں۔
اس لیے یہ پہلی چیز ہے، آپ اللہ کے گھر میں ہیں، یاد رکھیے گا بحث نہیں کرنا ہے، حجت نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، فساد نہیں کرنا ہے، پنچایت نہیں لگانا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہیں کرنا ہے۔ اگر دنیا کی باتیں اعتکاف میں کریں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں انسان کا 10 دن کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے سارے کاموں سے دور ہو جانا، سارے کاموں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں وقف کر دینا، سب چھوڑ دینا۔ اب یہاں دنیا کی باتیں نہیں، دوستی نہیں، یاری نہیں، تعلقات نہیں، ملنے والے نہیں، پنچایت نہیں، موبائل فون کا استعمال نہیں، پان گٹکا تمباکو نہیں، سونا نہیں، کوئی چیز نہیں۔ 10 دن صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کسی کے ذہن میں یہ بات خدا نہ خواستہ ہے کہ صاحب میرا سونے کا روٹین گھر پہ تو کم سے کم 10 گھنٹے سوتا ہوں، تو ابھی بھی وقت ہے آپ کو جانے کا، چونکہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ کوئی نہ بیٹھنا چاہے تو وہ چلا جائے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جو یہاں کا سسٹم ہے آپ رہیں گے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں میں گھر پہ 10 گھنٹے سوتا ہوں، یہاں آپ کو 10 گھنٹے سونے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اگر گھر جیسا روٹین یہاں رہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ رہیے۔ میری بات سمجھ آئی؟ بھائی 10 دن تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں نا، 10 دن ہم نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں پر شرمندہ ہونے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ گھر میں ہمارا روٹین یہ تھا، تو آپ اپنے گھر میں تھے، اب آپ اللہ کے گھر میں، تو جگہ بدلی ہے تو روٹین بھی بدلے گا، جگہ بدلی ہے تو انداز بھی بدلے گا۔ یاد رکھیے گا جو لوگ ان 10 دنوں میں پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں نا، اللہ ان کی حالت بھی بدل دیتا ہے، ان کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، مصیبتوں سے نجات بھی دیتا ہے، ان کے گنہگار دل کو بھی بدلتا ہے، اور وہ جس مراد کے ساتھ آتے ہیں اللہ اس مراد کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ اعتکاف نہایت احترام اور اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی قیمت پر پان گٹکا تمباکو یہ یہاں الاؤ نہیں ہے، گائیڈ لائن میں بھی ڈال دیا گیا تھا۔ دوسری بات آپ کی نالج کے لیے ہم بتا دیں کہ آپ اس پورے ادارے میں ہر جگہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور باضابطہ پورے سسٹم کی ریکارڈنگ ہوتی ہے 24 گھنٹے کی، اور کیمرے کا پورا سسٹم میرے فون میں چلتا ہے۔ میں 24 گھنٹے اعتکاف والوں کی نگرانی کرتا ہوں، آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ مستی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، پان گٹکا تمباکو کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ ساری نگرانی میرے پاس ہے۔ ہم نے یہ بات پہلے ہی اعلان کر دی تھی، کوئی بھی قانون کی مخالفت کرتے ہوئے پایا گیا اسی وقت اعتکاف سے نکال دیا جائے گا۔ اس چیز کو آپ پہلے دن سے بتایا جا رہا ہے، یاد رکھیں، یہ نہ ہو آپ بعد میں آنسو بہائیں، افسوس کریں کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ آپ کی ہر حرکت پر، سونے جاگنے کھانے پینے پر، تمام چیزوں پر ہماری نظر رہے گی، پوری ٹیم بھی رہتی ہے، اور باضابطہ اوپر سے نیچے تک سب جگہوں پر کیمرے بھی لگیں جس کی باضابطہ پروفیشنل 10 دن تک ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے تاکہ ہمارے علم میں اور نالج میں رہے۔ اس بار کئی لوگ وہ ہیں جن کا نمبر نہیں آیا، اور نئی نمبر آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا پچھلی سال کا رویہ بہتر نہیں تھا، جو کہ ان کا ریکارڈ موبائل اور جو ہے کیمرے کے ذریعے دیکھا گیا اور ان کا نام لسٹ سے کاٹا گیا۔ اس لیے اس بات کا بھرپور خیال رکھیں، جن چیزوں کا قانون بنایا گیا آپ تک پہنچایا گیا، فالو کرنا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی چیز ہماری نظر سے بچ بھی گئی تو یاد رکھیے گا اللہ کی نظر سے کچھ نہیں بچنے والا ہے، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، وہ جاننے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے کہ نہیں؟ تو عمل کریں گے انشاءاللہ، کوئی نافرمانی تو نہیں ہوگی، پابندی کریں گے انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ ذکر کی محفل میں رہیں گے، تلاوت قرآن سبق پابندی سے یاد کریں گے، شب قدر میں جاگیں گے، اور جو سلیبس آپ کا مقرر کیا ہے اس کو بہتر انداز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کیجئے کہ یہ 10 دن
آپ کی زندگی کے بہت اچھے گزریں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں, آپ تو خوش نصیب ہیں بہت زیادہ. آپ میری اس بات پر غور کیجئے, آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں 10 دن بلا لیا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں سال میں انہیں ایک وقت کی نماز میں بھی آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ نہیں؟ سال بھر میں بھی ایک وقت کی نماز میں بھی توفیق نہیں ملتی آنے کی. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. آپ خوش نصیب ہیں, آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو 10 دن اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے. مجھے امید ہے آپ سب کا تعلق کالج سے بھی ہے, آپ پڑھے لکھے بھی ہیں, ذمہ دار بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں. اس لیے میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں. بہت زیادہ ہم لمبی گفتگو نہیں کریں گے, وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے. آپ سب سمجھدار ہیں, ہوشیار ہیں, ذمہ دار ہیں, اپنی ساری ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ انشاءاللہ اعتکاف میں رہیں گے. میں آپ کو شیڈول بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. آپ کو جو کتابیں دی گئی ہیں شیڈول اس کے اندر بھی موجود ہے, اوپر بھی لگا ہوا ہے. ابھی افطار ہوگا, پہلا دن ہے. بیٹھ جائے, ضرورت ہے میرے پاس, بیٹھ جائے. ابھی پہلا دن ہے, افطار ہوگا. افطار کے بعد آپ جو ہے فریش ہو کے وضو وغیرہ کر کے مسجد میں جتنے دن بھی رہیں, آپ کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم صف اول میں نماز پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کم سے کم آپ کی یہ ذمہ داری رہے گی, اذان سے پہلے آپ باوضو ہو کر مسجد میں آ کے بیٹھیں گے ترتیب سے. افطار کے بعد نماز تراویح میں آپ کوشش کریں گے اذان سے پہلے وضو کر کے آپ مسجد میں آ کے بیٹھیں گے اگلی صفوں میں ترتیب کے ساتھ. کوئی بھی اعتکاف والا پیچھے پبلک میں نظر نہ آئے. نماز تراویح کے بعد فوراً, میں یہ بات منع اس لیے کر رہا ہوں چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اعتکاف والوں کو غیر اعتکاف والوں کے ساتھ عام طور پر نہیں بیٹھنا چاہیے, ورنہ اگر غیر اعتکاف والوں کے ساتھ کوئی بھی مسجد سے باہر کی دنیا کی بات کر لیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہ احتیاط کرایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اعتکاف والوں کے ساتھ ہی رہیں. تراویح ہوگی, نماز تراویح کے فوراً بعد آپ اوپر تشریف لے چلیں گے اور کھانا کھائیں گے. کھانا کھانے کے بعد تو اب ان 10 دنوں کا روٹین یہ ہوتا ہے کہ ایک دن طاق رات ہوتی ہے شب قدر اور ایک دن نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو آج پہلی شب قدر ہے یعنی 21ویں شب, 11 بجے سے محفل شروع ہو جاتی ہے. تو آپ 11 بجے کھانا کھانے کے بعد 11 بجے تک باوضو ہو کے تیار ہو کے تشریف لائیں گے اور جس جگہ اگلی جگہ اگلے حصے میں آپ بیٹھیں یہاں بیٹھ جائیں گے. پیچھے کی جگہ خالی چھوڑیں گے تاکہ محلے شہر کے جو لوگ آئیں گے وہ آ کے پیچھے شرکت کر لیں, ٹھیک ہے؟ یاد رہے گی یہ بات. محفل ہوگی, اس کے بعد ذکر ہوگا, اجتماعی دعا ہوگی. دعا کے بعد انشاءاللہ آپ سحری کھائیں گے. فجر کی نماز ہوگی. فجر کی نماز کے بعد فوراً دعا کے صلاۃ و سلام کے فوراً بعد آپ تشریف لے جائیں گے اور جس کا جہاں جو بستر ہے وہ آرام کریں گے. یاد رہے گی یہ بات. پھر یہ نہ ہو کہ فجر کے بعد ہمیں یاسین شریف پڑھنی ہے, فجر کے بعد ہمیں وظیفہ پڑھنا ہے, تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. آپ اعتکاف میں ہیں, ان ساری چیزوں کا ٹائم مقرر ہے. فجر کی نماز کے بعد کا فوراً کا وقت ہے آپ کے آرام کرنے کا. فجر کی نماز سے 6 بجے سے لے کے 11 بجے تک آپ کے آرام کرنے کا وقت ہے. 11 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ آپ کو ہماری ٹیم کے لوگ گروپ لیڈر انشاءاللہ جگا دیں گے. آپ وضو کریں گے. 11:30 بجے تک آپ تیار ہو کر نیچے آئیں گے. اس کے بعد تمام لوگ بیٹھ کر پہلے ترتیب سے ایک قرآن شریف کا پارہ پڑھیں گے. یعنی 30 لوگوں کی ٹیم رہے گی. اب اتنی بڑی تعداد میں کچھ کم 300 لوگوں کے قریب الحمدللہ لوگ موجود ہیں. تو اگر اتنے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, 30 لوگ پڑھیں گے, ایک قرآن ہو جائے گا, تو روزانہ کتنے قرآن مکمل ہوں گے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ تو 11:30 بجے انشاءاللہ آپ سو کر اٹھیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے, آپ واوضو ہو کر مسجد میں آئیں گے اور قرآن شریف کا ایک پارہ پڑھیں گے. پیٹیاں انشاءاللہ لڑکی ترتیب سے لگا دیں گے 30 پاروں کی اس کے اعتبار سے. اور اس کے بعد 12:30-1 بجے تک جیسے ہی آپ کا پارہ مکمل ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اپنی کتابوں کا سبق یاد کریں گے. ہم پہلے دن کا سبق آپ کو بتا دیں. کچھ بچے پرانے بھی ہیں, ٹھیک ہے, انہیں معلوم ہے.
آپ کی کتاب کے اندر ایک سبق ہے قرآن شریف کی 10 صورتیں، علم ترا سے لے کر والناس تک، ٹھیک ہے؟ یہ صورتیں آپ کو کل قرآن شریف پڑھنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے یاد کرنی ہے۔ نماز ظہر کے فوراً بعد سے عصر تک ہمارا کلاس چلتا ہے، جس میں ہم آپ کا سبق سنیں گے بھی سب کا، اور اس کے بعد آگے کا سبق روزانہ پڑھائیں گے بھی۔ نماز عصر کے فوراً بعد درود شریف کی محفل ہوتی ہے۔ آج پہلا دن ہے تو اس لیے نہیں ہوئی ہے، اعتکاف کی نیت کرانی تھی۔ کل سے باضابطہ دانے، اس کی چادریں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ درود شریف کی محفل ہوتی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد محفل نعت شریف ہوتی ہے مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے تک، اور اس کے بعد اوپر جا کے 10 منٹ جو ہے اجتماعی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ حضور نے فرمایا وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد آپ فوراً ہی جو ہے تیاری کریں گے تراویح کی۔ تراویح کے بعد آپ کے کھانے کا رہے گا۔ کھانے کے فوراً بعد آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائیں گے۔ جس دن شب قدر نہیں ہے، ایک دن خالی ہوتا ہے اور ایک دن طاق رات ہوتی ہے، تو جس دن نہیں ہے اس دن آپ کو اپنا سبق یاد کرنا ہے 12 بجے تک، اور 12 بجے کے بعد سے پھر ہماری رات میں کلاس چلتی ہے سحری کے وقت تک، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پٹائی بھی لگتی ہے، مار بھی لگتی ہے، اس میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، نہ چھوٹوں کا نہ ہی بڑوں کا۔ یاد رکھیے اس بات کو اور اپنے آپ کو تیار کیجیے گا۔ محنت کرنے والوں کو سر پہ بھی بٹھایا جاتا ہے، اور جو سبق یاد کر کے نہیں سناتے ہیں ان کی مار بھی ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں اور کوئی بھی لحاظ نہیں، نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا۔ ہم کو رزلٹ چاہیے۔ آپ اتنے دور دور سے 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، کوئی ادے پور سے آیا، کوئی اجمیر سے بھی آگے، آپ اندور تک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اعتکاف میں، تو اتنی دور آپ چاہتے تو آپ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کر لیتے، لیکن آپ کے ماں باپ نے اتنی دور کیوں بھیجا کہ چلیے مسجد نیلگران بھیلواڑہ میں جائیے، وہاں پڑھایا جاتا ہے، کچھ پڑھ کر آئیے۔ بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ ورنہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں، تو جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو میرے حوالے 10 دن کیا ہے تو میں خالی ہاتھ تو آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تو میں انشاءاللہ جس طرح ہر سال لوگ یہاں سے جاتے ہیں 10 دن نماز یاد کر کے، سورت یاد کر کے، اتحیات یاد کر کے، دعائے قنوت یاد کر کے، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات یاد کر کے، انشاءاللہ اس سال بھی یہ تمام چیزیں آپ یاد کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجئے جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں پر آپ عمل کریں۔ کسی بھی طرح کا نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی شور شرابہ، کوئی ہنگامہ، چاہے افطاری کا وقت ہو، کھانے کا وقت ہو، میں وہاں موجود رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ اس چیز کو ہمیشہ محسوس کیجئے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں۔ یاد رہے گی آپ کو یہ بات؟ نہیں رہے گی؟ ہاں، اس چیز کو آپ کو لگاتار محسوس کرنا ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں، مسجد میں ہیں۔ باقی انشاءاللہ جو ہے گروپ لیڈر مقرر ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی ساری ذمہ داری دیکھیں گے اور ساری چیزیں انشاءاللہ تقسیم ہو جائیں گی۔ سب سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر کوئی چیز نہیں بھی آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی اور کچھ آپ کے ذہن میں بطور سوال ہوگا تو انشاءاللہ پھر کل سے باضابطہ کلاسز چلیں گی آپ کے سوال و جواب کے لیے، تو انشاءاللہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دی جائیں گی۔ ہم لوگ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں نے اپنی زندگی میں جانے انجانے میں کبھی کوئی کلمہ کفر بول دیا ہو یا میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جانے انجانے میں، تو میں اللہ کے گھر میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں
اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. میں نے جانے انجانے میں آج تک جو گناہ کیے، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، میرے مولا تیرے گھر میں پہلی شب قدر آنے والی ہے. اس مبارک موقع پر سب کو گواہ بنا کر ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اے اللہ میں نے تیرے گھر میں 10 دنوں کے لیے اعتکاف کی نیت کی. میرے مولا میرے لیے اس اعتکاف کے تمام مرحلوں کو آسان فرما اور ہمارے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما اور تیرے گھر مسجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے تیرے گھر میں 10 دنوں کے اعتکاف کی نیت کی. اے اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرما اور ہمارے لیے آسان فرما. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. چونکہ انسان جہاں رہتا ہے 10 دنوں تک تو بیماریاں بھی ہیں، سر میں درد بھی ہے، تکلیف کوئی اس طرح کی پریشانی بھی ہے. میڈیکل ٹیم موجود ہے، وہ آپ کو کچھ گائیڈ کریں گے اور اس کے بعد اعتکاف کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے. کچھ میڈیسن کے ریگارڈنگ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. تیسرا عصرہ ابھی چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لاسٹ 20 رمضان جو نکلے ہیں اس میں موسمی بیماریوں نے فی الحال چینج کر رکھا ہے، جیسے سردی زکام الٹی دست وغیرہ. اس کے ریگارڈنگ ہم نے آلریڈی آپ کو ایک گائیڈ لائن جاری کی تھی حضرت کے تھرو کہ آپ اپنا میڈیکل کٹ ساتھ میں لے کے آئے ہیں. اس کا ریزن یہ تھا کہ ہر بندے کو اپنا الگ الگ ٹیبلٹ جو ہے سوٹ ہوتا ہے، کسی کو کون سی تو وہ آپ اپنے حساب سے میڈیسن لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے اپنا یہاں مین فوکس جو رہے گا عبادت کا رہے گا، نہ کہ میڈیسن کے ان کا وہ رہے گا. ایک یہ بات ہے کہ جہاں اپنی جگہ چینج ہوتی ہے، یہ ایک جگہ سے اپن دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں تو باڈی کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا سا دقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا. جیسے ایگزامپل کے طور پہ ہوا پانی چینج ہونا وغیرہ وغیرہ، تو اس کنڈیشن میں باڈی میں کچھ فیر بدل ہوتے ہیں. لائک جیسے اعتکاف کے اندر موسٹ آفلی سٹنگ کا آپ کے رہے گا، تو کھانا وانا کھا کے اگر آپ لوگ بیٹھے رہیں گے تو گیسٹرک پرابلم ہونا، مسلس پین ہونا، یہ عام چیزیں رہے گی. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جیسے کف کولڈ فیور وغیرہ، یہ عام چیزیں ہیں، ان سے پینک نہیں ہونا. ہر چیز کا سولوشن ہوگا لیکن پریشان نہیں ہونا. اپنا فوکس جو ہے اس پہ اڑے رہنا ہے، عبادت کرنی ہے. اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے ہماری پوری میڈیکل ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اینی ٹائم آپ ہم کو بتا سکتے ہیں، اس کا سولوشن ہو جائے گا. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ روزے کے اندر باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ روزے کے اندر ٹیمپریچر تھوڑا بھی ڈاؤن ہوتا ہے، اس کا ریزن ہوتا ہے پانی کی کمی. اگر پانی کی کمی ہوگی تو واجب سی بات ہے فیور آئے گا.
تو اس میں کیا ہے کہ بندے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ میرے کو فیور آئے گا، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پینک کہیں نہیں ہونا ہے. اپنے گھریلو کچھ چیزیں ہوتی ہے، اگر چلنے کی ہمت ہے تو آپ ہاتھ پیر دھو لیں اور وہ جیسے وضو بنا لیں، زیادہ بہتر. اگر نہیں بنا سکتے ہیں، ہل نہیں سکتے تو سر پہ گیلا کپڑا رکھنا ہے. گلے سے لے کے نابی تک ہر 15 سے 20 منٹ میں آپ کو گیلا کپڑا پھیرتے رہنا ہے، اس سے فیور ڈاؤن ہوگا. آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ ہم انجیکشن لگا لیں گے تو ہمارا دن نکل جائے گا. نہیں، انجیکشن کوئی سولوشن نہیں ہے. انجیکشن صرف آپ کے 2 سے 4 گھنٹے نکال دے گا، اسی زیادہ نہیں. جب تک آپ افطار نہیں کریں گے، پانی کی پورتی آپ کے شریر میں نہیں ہوگی، تب تک فیور کا کوئی توڑ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اپن کوشش یہی کریں گے انجیکشن سے تھوڑا سا دور رہیں، اپن احتیاط رکھیں ٹھنڈے پانی وغیرہ سے. ایون کوشش کریں گرم پانی زیادہ یوز میں لینے کی، کیونکہ گلا خراب نارملی رہے گا یہاں کے لوگوں کا. مسلس پین رہے گا ہی رہے گا، ایسیڈیٹی پرابلم رہے گی. تو اس سے پینک نہیں ہونا ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ کے جو تحریک کے والنٹیئر ہے، آپ ان کو بولیں، وہ ہم سے رابطہ کریں گے، ہم آپ کے لیے حاضر ہو جائیں گے. ہم 5 بندوں کی ٹیم ہے یہاں پہ. جیسا آپ کو پرابلم ہوگا اس حساب سے آپ کا سولوشن کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کوئی بھی کیوری ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں. اوکے، السلام علیکم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. اے سبزی گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئی دیدار عطا کرنا. اے سبزی کرنا، جب وقت نزا آئی نا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. اے نور یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کی پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئی دیدار عطا کرنا، جب وقت کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا
امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئی دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا کرنا، مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا، مجھے رسوائی زمانہ ہو، دامن میں چھپا لینا، رسوائی زمانہ ہو، دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئی دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا ہو، کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو، بے شمار جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کی تاجدار، جان و دل تم پر فدا، تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ وقار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار، میں رہا
بے کردگار جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی راہ نے نل کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے شمار جان و دل تم پر فدا کے تاجدار ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے جس وقت قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی
ہو یاد محمد کی میرے دل، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے، یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ ہے، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، ہمیں خلد میں بسانا، ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی